جی اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان کی، جس کو عربی، اردو اور فارسی میں میزان کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو لبرا کہتے ہیں۔ اس کا جو عرصہ ہے، جو ٹائم ہے اس کا، وہ شروع ہوتا ہے 23 ستمبر سے اور یہ رہتا ہے 22 یا 23 اکتوبر تک اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے وینس، زہرہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور جو حروف ہیں جن سے نام رکھنا چاہیے جو بچے یا بچیاں اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں، وہ ہے تے، رے اور توئے، یعنی ٹی اور آر جو ہے نا، یہ اس سے نام آپ رکھیں، کیونکہ ناموں کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے انسان کی تھرو آؤٹ زندگی کے اوپر، پوری زندگی کے اوپر۔ تو سوچ سمجھ کے رکھیں نام جب بھی رکھیں، اور ان حروف سے رکھیں۔ اس کے علاوہ جو لکی نمبرز ہیں اس کے وہ ہیں 1، 4، 6 اور 9، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو پتھر ہیں جو آپ پہن سکتے ہیں، جس سے ذہنی حالات جو ہے نا، مینٹل انرجی، باڈی کی انرجی، جو آپ کی نیگیٹو انرجیز ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اس کو پہنے اگر آپ ہیرا اور سفید موتی، پرل اگر آپ پہنتے ہیں، ڈائمنڈ اور پرل، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو لکی ڈے کنسیڈر کرتے ہیں لوگ، لکی سارے ہی ہوتے ہیں، سارے اچھے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے جمعہ، جمعہ، اتوار اور منگل۔ اور ان دنوں میں اگر آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں پازیٹیو تو وہ ممکن ہے کہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور یلو کلر پہنیں، اس کے علاوہ گندمی کلر پہنیں یا اورنج کلر پہنیں، تو یہ سوٹ کرتا ہے آپ کے پلانٹ کے حساب سے، زوڈیک سائن کے حساب سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی جو کیلکولیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو لوگ پبلسٹی، مارکیٹنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، بزنس کر رہے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں، جونیئر پوسٹ میں ہیں، سینئر پوسٹ میں ہیں، مینجمنٹ میں ہیں، اونرشپ میں ہیں، ان کا یہ ہفتہ جو ہے بزنس کے حساب سے بہت بہتر ہفتہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ بزنس بھی ٹھیک ملے گا، اوور آل جو ایکٹیویٹی ہے ایڈورٹیزمنٹ سے ریلیٹڈ وہ اس ہفتے میں گرو کرے گی، میزانیوں کی، جو میزان والے افراد ہیں، خواتین ہیں یا حضرات ہیں۔ اور رومانٹک رہے گا موڈ آپ کا اس ویک کے اندر، اور یہ ہے کہ رومانس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہی ہونا بہتر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، یا اپنے جو لائف پارٹنر ہیں ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ۔ اور نیچر کے ساتھ جو رومانس کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، ٹریول کی پلانس بناتے ہوئے ٹریول کی طرف جائیں گے، ماؤنٹینس کی طرف جائیں گے، گرین ایریاز کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ نے قرض اپلائی کیا ہوا ہے، لون لینا ہے، کسی ادارے سے لینا ہے، کسی بینک سے لینا ہے، کسی شخص سے لینا ہے، انفرادی طور پہ اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس ویک میں پازیٹیو رسپانس آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اور یہ ہے کہ میزانی افراد جو ہیں اگر اس ہفتے میں زمین اور جائیداد کی خرید اور فروخت کریں گے تو ان کے لیے یہ ہفتہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور مالی فائدہ ویسے بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا، ایک تو قرض ہے، پھر کوئی مالی اسکیم، کوئی انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہ رہی ہیں، بانڈز خریدنا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور بس یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں جن کا تعلق برج میزان سے ہے، لبرا سے ہے، وہ کاروباری فیصلے یا انویسٹمنٹس جو ہیں وہ دیکھ کے، سوچ سمجھ کے اور ٹھہراؤ کے ساتھ کریں، اس ویک میں بہت فائدہ مند ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ ہے کہ خود اعتمادی ٹھیک ہوتی ہے، مگر کسی کے اوپر ایکسٹرا اعتماد اس ویک میں نہ کریں۔ کئی دفعہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس ویک میں کوشش کریں کہ ایکسٹرا اعتماد جو ہے وہ کسی کے اوپر آپ نہ کریں تو بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے کیا کہنا چاہیے، گورنمنٹ سے جو ریلیٹڈ کام ہیں آپ کے، اگر آپ کی کوئی توقعات وابستہ ہیں کہ جی گورنمنٹ سے یہ چیز اپروو ہو جائے گی، یہ مل جائے گا، اس میں ذرا تھوڑا سا جو ہرڈل ہے وہ آ سکتا ہے، تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور پھر چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر اس ہفتے ذرا گورنمنٹ سے جو ریلیٹڈ میٹرز ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ڈیلے آ سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ لیول کے جو طلباء ہیں
طلباء طالبات ہیں جن کا تعلق لبرا سے ہے، ان کی توجہ جو ہے وہ اس ویک میں تھوڑی سی بہتر ہوگی تعلیم کی طرف ٹورڈز ایجوکیشن. اور یہ ہے کہ بات چیت جب آپ کر رہے ہیں تو آپ نے بہت احتیاط سے بات کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ، وقت کا چناؤ، اور مطلب کوئی ارریلیونٹ بات، کوئی فضول بات سے گریز کرنا ہے آپ نے. کیونکہ یہ ہے کہ اس ویک جو ہے لبرا والے وہ اس طرح کی ویوز ایمٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے پلانٹس کی وجہ سے کہ کوئی اگر تھوڑی سی ہارڈ یا ہارش بات کسی سے کر دیں گے، آپ ایک بات کریں گے وہ 10 ٹائمز جو ہے وہ نیگیٹو ہو کے لگے گی. تو دھیان سے بات کریں، چاہے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، والدہ والدین کے ساتھ ہیں، کولیگ کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ بھی بات کرنی ہے تو بہت احتیاط سے آپ نے کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو نماز ہے، اپنی عبادات ہیں، ان کو انٹیکٹ آپ نے رکھنا ہے. اور درود پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا تعداد جو ہے وہ بھیجیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے ہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے. تو درود شریف کی کثرت کریں، اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، اور نماز فجر کے بعد جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ ہے اس طریقے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ سورۃ یاسین شریف جو ہے اس کی تلاوت اگر کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے طریقہ اس کا دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ یاسین جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے. تو یہ فجر کی نماز کے دوران، فجر کی نماز کے بعد یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور یہ پورا ہفتہ کریں. ویسے تو سورۃ یاسین روزانہ اپنی روٹین بنائیں، یہ کریں. اچھا، دوسرا یہ کہ جو صدقات ہیں وہ میں یہی آپ سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اپنے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، قریبی لوگ جو ہیں، اقربا جو ہیں، ان کو دیکھیں جو ڈیزرو کر رہے ہیں، ان کو دے دیں. اور جتنی آپ کی استعداد توفیق ہے، اناج جو ہے، میں اس ہفتے نا خاص طور پہ ریکویسٹ یہی کر رہا ہوں سب سے، سارے زوڈیک سائنس کے ساتھ یہی ریکویسٹ ہے میری کہ اناج جو ہے وہ دیں ڈیزرونگ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نا بہت زیادہ طاقت رکھی ہے بلاؤں کو ٹالنے کی. بڑی سے بڑی بلا بھی ہوگی تو صدقہ جو ہے وہ اس کو ٹال دے گا. تو صدقہ دیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہ کاروبار ہے، یہ آپ کریں. یہ ایسا کاروبار ہے کہ جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا. برج عقرب کی بات کرتے ہیں، جس کو عربی، اردو، فارسی میں عقرب اور انگلش میں کہتے ہیں اسکارپیو. تو اس کا جو ٹائم ہے یہ شروع ہوتا ہے 24 اکتوبر سے اور یہ رہتا ہے 22 نومبر تک. اور اس کے جو رولنگ پلانٹس ہیں وہ مارس ہے، مریخ ہے اور پلوٹو ہے. تو دونوں پلانٹس اس کو رول کرتے ہیں. ویسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس برج کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے اگر ہم بچوں کے یا بچیوں کے نام رکھتے ہیں زال، زے، زواد، زوئے اور نون سے، تو ان کی لائف جو ہے وہ بڑی بیلنسڈ ہوتی ہے ایٹ ٹائمز. اب اپس اینڈ ڈاؤنس تو زندگی کا حصہ ہیں، مگر جو بھی بچے بچیاں پیدا ہوں برج عقرب کے تحت تو ان سے نام رکھیں. اور لکی جو نمبرز ہیں 1، 2، 3 اور 8، 1، 2، 3، 8، ٹھیک ہے جی، یہ لکی نمبرز ہیں. اور مرجان اور روبی اگر آپ پہن لیتے ہیں تو چیزیں جو ہیں باڈی کی انرجیز کے حساب سے وہ بہتر ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے لکی ڈے جو ہے، دن سارے ٹھیک ہوتے ہیں، بس وہ لوگ اپنے اپنے حساب سے پوچھتے بھی بتانا ہوتا ہے کہ اتوار، پیر، منگل اور جمعرات یہ اچھے دن کنسیڈر کیے جاتے ہیں. میرے اللہ کے دن سارے ہی اچھے ہیں. ویسے خوش قسمت رنگ جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں جو فیوریبل کلرز ہیں وہ ہے لال رنگ ہے، سفید رنگ ہے اور کریم کلر جو ہے وہ بہتر کلرز ہیں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں آپ کی ویکلی کیلکولیشن کی طرف. گھریلو ماحول جو ہے آپ کا عقرب والوں کا وہ اس ہفتے پلانٹس اس حساب سے کہ کافی خوشگوار رہے گا انشاءاللہ. اور جن لوگوں کے ساتھ کوئی بگاڑ ہوا ہے، ایون گھر والوں کے ساتھ
किसी घर वाले मेंबर के साथ नाराज़गी है, तो इस हफ्ते में वो इंशाल्लाह अल्लाह दूर करेगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो कारोबार से जो मुंसलिक अफराद हैं, अकरब से जिनका ताल्लुक़ है, कोशिश करें कि इस हफ्ते के अंदर क्रेडिट की सेल्स या किसी को क्रेडिट ना दें, उधार ना दें, ठीक है। और क्योंकि इस वीक में अगर आप कोई उधार दे देते हैं, कोई डील कर लेते हैं, तो वो लंबा फंसने का इम्कान है। बाकी ये है कि जो पार्टनरशिप में लोग काम कर रहे हैं, उनका जो है मामला वो बेहतरी की तरफ जाएगा, बेहतरी लाएगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ ये कि जो फलाई काम है, इस हफ्ते ज़रा आप उनसे परे ही रहेंगे। जो लोग अकरब से रिलेट करते हैं और फलाई कामों में है, वो इस हफ्ते ज़रा थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पाएंगे फलाई कामों के लिए। और ये है कि ये इस तरह का टाइम है कि आप कुछ लिखें। आपकी इस वक्त जो प्लैनेटरी पोजीशन है, इसमें लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन जो है मरकरी, वो इस हिसाब से, इस एंगल से एक्टिव है कि आप बात के ज़रिए, तहरीर और ख़त व किताबत के ज़रिए लोगों से अपनी बात मनवा सकेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग कन्विंस होंगे आपकी बात से। दुश्मनों से आपको मोहतात रहना, वो तो हर वक्त ही रहना चाहिए। इस वीक में ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करें और कोशिश ये करें कि अवॉइड करें आप किसी भी तरीके का जो है ना कन्फ्रंटेशन, क्योंकि दुश्मन का काम होता है रुकावटें पैदा करना। वो कोशिश करेगा इस वीक में, मगर ये कि आपको मैं इसके एंड पे सदकात भी बताऊंगा, तो सदका जो है वो बला को टालता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करें कि सफ़र पे जा रहे हैं तो अपने साथ किसी को अगर आप ले जाते हैं, अगर आपने खुद ड्राइव करना तो एक साथ बंदा भी। ये डराने का मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि इस वीक में एक्सप्रेशन का लॉर्ड एक्टिव, तो बात एक्टिव है, तो बात आपने करनी है। बंदा आपके साथ प्रॉपर जो है वो होना चाहिए, जो आपको अच्छी कंपनी दे सके। यही लगता है कि ऐसे हो सकता है। और जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, कुछ कह लेंगे क्लोज रिलेटिव्स भी हैं, उनसे आपको किसी किस्म की अगर फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है, किसी एजुकेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो वो इस वीक में पॉसिबल है कि वो आपको मिल सकती है। और जो कानूनी मामलात हैं, उनके अंदर चीटिंग से, दखल अंदाजी से, फजूल यानी फॉल्स जो चीज़ें हैं वो देने से गुरेज करें, क्योंकि ये वीक जो है ये अकरब वालों के लिए, जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए ये बदनामी का बायस हो सकता है। और बाकी ये है कि अगर उम्र से बड़े लोगों से वाबस्ता अगर आपके कोई काम हैं, आपसे बड़े हैं, मतलब बिज़नेस में हैं, घर में हैं, तो कोशिश करें कि उनसे रिलेटेड जो काम आप करवाना चाह रहे हैं, कोशिश करें वो काम हो जाए, थोड़ी सी एफर्ट करें। और बाकी ये है कि जो अकरबी ख़वातीन और हजरात हैं, उनके रिलेशंस इस वीक में अपनी सास के साथ जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब मैं आता हूँ सदकात की तरफ। सदकात में मैं वही बात कर रहा हूँ कि जनाब आप जो रिज़्क तक की तकसीम है, अल्लाह ने आपको जितनी तौफीक अता की है, स्टार्ट अपने घर से करें। देखें किसको ज़रूरत है, बहन है, भाई है, अजीज़ है, रिश्तेदार है, फिर दोस्त है, फिर गली है, मोहल्ला है, उसके बाहर है, तो रिज़्क की तकसीम जो है वो करें। कोई भी चीज़ दें। इस हफ्ते सबको मैं यही कहता आ रहा हूँ कि अपनी इस्तेदाद और तौफीक के हिसाब से जो रिज़्क है, अनाज है, उसकी तकसीम करें। और दूसरा ये कि पढ़ने के लिए जो है वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि आपने या मुइज़, इज़्ज़त देने वाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती नाम है, या अल्लाह या मुइज़। या मुइज़ो नहीं पढ़ना इसको, या अल्लाह या मुइज़, मीम ऐन और ज़े। और ये ऐसे ही करना है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम हमेशा भेजें, इस हफ्ते में भी बिलखुसूस भेजें, आगे भी जब तक ज़िंदगी है, सांसें हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते रहें, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी। अच्छा, ये आप नहीं करना कि या मुइज़ जो है हर नमाज के बाद, पाँचों अपनी नमाजें, अपनी इबादत जो भी हैं उनको इंटैक्ट रखें, अल्लाह के साथ रब्ता ठीक रखें। और या मुइज़ की 2 तस्बीहें जो हैं, या अल्लाह या मुइज़, हर नमाज के बाद 2 तस्बीहें जो हैं वो अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ वो पढ़ें। अल्लाह ताला जो है वो मेहरबानी फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस की, जिसको अरबी, उर्दू, फ़ारसी में कौस कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस जो है वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक कंसिडर किया जाता है इस अरसे को,
सेजिटेरियस का अरसा कहा जाता है, समझा जाता है, और इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है जुपिटर, जिसको हम कहते हैं मुश्तरी। और जो इसका हर्फ है जिससे बच्चे या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो एफ, फे। और खुशकिस्मत नंबर्स जो हैं, लकी नंबर्स जिनको कहा जाता है, वो 1, 3 और 5 हैं। और पुखराज, पन्ना और रूबी आप पहन सकते हैं अपनी बॉडी एनर्जीज़ को बेहतर करने के लिए, जिससे बेहतर फैसले हो सकते हैं, और अल्टीमेटली जो लक है वो आपको फेवर कर सकती है। ठीक है, पत्थरों से वैसे डायरेक्ट जो है, अगर ये समझें आपकी जी किस्मत तब्दील हो जाती है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, जो लकी डेज हैं, दिन सारे मेरे अल्लाह के अच्छे, बुध, जुमेरात और इतवार जो है ना, ये लकी डेज कंसिडर किए जाते हैं जी बुर्ज कौस के। और जो खुशकिस्मत रंग है या जो फेवरेबल कलर है वो है पीला और हल्का जर्द, ठीक है, लाइट पेल जो होता है वो। और अब हम आते हैं आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उनके ऊपर। ये जो हफ्ता है ये आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, माली जो आपकी कंडीशन है, उसकी बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। और ये है कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं इस वीक में काफ़ी हद तक वो अल्लाह ताला पूरी करने जा रहा है इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने जा रहा है। और ये है कि बैरून मुल्क जो सफ़र करना चाह रहे हैं इस वीक के अंदर सेजिटेरियंस, उनके लिए ज़रा असबाब भी थोड़े से कम हैं, तो पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना। चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में ठीक होती नज़र आती हैं इंशाल्लाह। अभी इस वीक में जो है वो कम है। बहन भाई और रिश्तेदार जो हैं उनसे आपकी मेल मुलाकात रहेगी, हमसायों के साथ गेट टुगेदर भी हो सकता है। और जो है आपका अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी के साथ, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि इस हफ्ते की जो वेव लेंथ है सेजिटेरियंस के लिए वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। अच्छा, अब ये है कि जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, मंगेतर हैं या शादियां जिनकी होने वाली हैं, पसंद वाला मामला जिनका है, उनमें थोड़ा सा रिफ्ट पैदा होने की तवक्को है, यानी कि थोड़ी सी कोई बहस मुबाहिसा एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो इस तरह की हो सकती है। तो आपने अवॉइड करना है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है या होने वाला जो है उसके साथ आपने बहस मुबाहिसा अवॉइड करना। और इस वीक में आपने गाड़ी है, ज़मीन है, जायदाद है, वो आपने कोशिश करना है कि वो उसकी ख़रीद और फ़रोख्त आप ना करें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। अच्छा, अगर ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है खुदा न खास्ता, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर जाएगी, अगले वीक्स में ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि इस दफ़ा इस वीक में खाने पीने पे ज़ोर रहेगा, शौक़ भी रहेगा, मौके भी मिलेंगे। और ये है कि इस साल मतलब इस वीक में आप यार दोस्तों के साथ जाएंगे खाना पीना खाने के लिए, डाइन आउट करने के लिए। ओवरऑल जो है ये मतलब ठीक है वीक। और ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर, अपने मुल्कों से बाहर या जिस मुल्क में वहाँ से किसी और जगह पे तालीम हासिल करने जा रहे हैं, सेजिटेरियन वालिदैन के बच्चे, तो वो जो हैं वो ठीक रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर इस वीक में वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब जनाब सदक़ात की हम बात करते हैं। सदक़ात में मैं सारे ज़ोडिएक साइन से यही रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ इस वीक में कि आप लोग जो हैं वो खाने पीने की जो अशिया हैं, अजनास हैं, गंदम है, चावल है, चीनी है, जो भी आप देना चाहें, जो आपकी तौफीक है, इस्तेदाद है, दालें दे सकते हैं, वो आप अपने घर से स्टार्ट करें। देखें कि कोई बहन भाई, अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, गली महल्ले के कोई लोग हैं, अगर वो चाहते हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो उनको बता के दें कि जी ये सदका है, उनको दे दें। सदका जो है वो बलाओं को बेशक टालता है, क्योंकि हमारे कुरान करीम में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है ये करना है, पढ़ने के लिए मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने ये करना है कि कसरत से बग़ैर गिनती के दरूद और सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, पंचतन पाक पर दरूद और सलाम जो है कसरत से बग़ैर गिनती के भेजना है और पेश करना है, बल्कि तोहफे की सूरत में पेश करना है आपने कि हुजूर ये तोहफ़ा हमारा है, हाज़िर है आपकी खिदमत में।
تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے یا فتح یا اللہ یا فتح یا اللہ ہر نماز کے بعد 2 تسمیاں جو ہیں وہ آپ نے اس ویک میں پڑھتے رہنی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ بہت ساری مشکلیں آ رہی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی کیونکہ ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے پیچھے سے کیا آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ یا فتح یا اللہ جب آپ پڑھیں گے تو جو بھی مصیبت ہے پریشانی ہے کہیں اگر خدا نخواستہ کسی کو بندش کا رکاوٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ پڑھنے سے چیزیں آپ کی جو ہیں انشاءاللہ بہت ٹھیک ہو جائیں گی. کیپریکون جس کو ہم عربی اردو فارسی میں جدی کہتے ہیں اور کیپریکون جو ہے وہ انگلش میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ جو انگلش میں ورڈز بنتے ہیں وہ بنتے ہیں زیڈ جی ایس ایچ یہ بنتے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ جو عربی اردو فارسی کے حروف بنتے ہیں وہ ہیں زے زال زوئے گاف سین ہے اور جیم. ٹھیک ہے. ان حروف سے شروع کریں بچوں کے نام بچیوں کے جو اس برج کے تحت پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا سیارہ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا الفاظ وہ کئی دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپلین کر سکتے ہیں ریزن لاجک کے ساتھ, کچھ چیزیں لاجک سمجھنا پڑتا ہے اس کے اندر جو ہے ڈیپ آپ کو جانا پڑتا ہے تو یہ جو ہے ورڈ زیادہ. اچھا بہرحال دن جو ہے اس کا ہفتے کا ہے اور عدد جو ہے وہ ہے 8. زحل کا جو ہے نا وہ عدد 8 ہے. خاکی نیلا اور سیاہ اس کا جو زبردست رنگ ہے جو اس کے اندر آتے ہیں. یہ اگر آپ پہنتے ہیں تو بڑا بہترین جو ہے نا افیکٹ آتا ہے لائف کے اوپر ہیلتھ کے اوپر بہت سارے معاملات کے اندر. اور سیاہ عقیق اور نیلم جو ہیں وہ اگر آپ پہنتے ہیں نیلم کنسلٹ کر کے پہننا ہے آپ نے. ہر جو پتھر ہے وہ ہر باڈی ٹائپ کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز مختلف طریقے سے ہوتا ہے اس لیے پوچھ کے پہننا ضروری ہے. کتنے کیرٹ کا پہننا ہے کس طریقے سے پہننا ہے. نیلم خاص طور پہ جو ہے اس کو پہننے میں بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے. اس کے ریزنز ہیں. آپ لوگ اصل میں کمنٹس جو ہیں وہ نہیں آ رہے ابھی آپ لوگوں کی طرف سے اور ویوز بھی جو ہیں وہ خیر آپ لائک اور شیئر کریں کائنڈلی. آپ سے تو ریکویسٹ ہی ہم کر سکتے ہیں. ہمبل ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ انفارمیشن جو پسند کرتے ہیں ان تک پہنچ جائے. اچھا یہ جو ہے میں پتھر کا بتا رہا تھا آپ کو. اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کے ہفتے کی طرف. ملازمت سے متعلقہ جو امور ہیں وہ بہتر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ملازمت کی تبدیلی جو ہے جو ملازم پیشہ افراد ہیں خواتین ہیں وہ اس کی سوچ کی اس کی جو تبدیلی ہے اس کی سوچ بھی بن سکتی ہے. اور آپ اپلیکیشنز وغیرہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ویک کے اندر کیونکہ بہت سارے جدی افراد خواتین حضرات جو ہیں وہ اپنی پریزنٹ جو کرنٹ جابز ہیں ان سے مطمئن نظر نہیں آتے اس لیے وہ ڈیفینیٹلی چینج کا سوچ رہے ہیں. اور یہ ویک جو ہے اگر آپ اپلیکیشنز دیتے ہیں تو وہ یہ پازیٹیو ویک ہے. آپ نے اگر چینج کرنا ہے تو آپ نے اس ویک کو یوٹیلائز کر لینا. ڈرائیونگ کرتے وقت احتیاط کریں. سفر کا پروگرام جو ہے وہ شارٹ ٹرم سفر جو ہے نا شارٹ ڈسٹنس کے جو سفر ہیں وہ پلان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا وقت آپ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ہفتے میں انشاءاللہ تعالی فیملی کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ دوست احباب جو ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی اس ویک میں نظر آتی ہے. آؤٹ آف دا وے بھی کچھ دوست جو ہیں وہ ملنے کے لیے آ سکتے ہیں. کاروباری لین دین جس وقت کر رہے ہیں تو بحث مباحثے سے گریز کیجئے. ہاں جو لاجک کی جو تک کی بات ہے وہ آپ بالکل کریں. بحث مباحثے سے گریز آپ نے کرنا ہے. اور فیصلے میں جلد بازی کرنا جو ہے اس سے بھی آپ نے گریز کرنا ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ مسئلے مسائل خام خواہ آپ کو پیش آئیں اور پریشانیاں اللہ نہ کرے آئیں تو وہ اس لیے پہلے جو ہے جلد بازی سے گریز کر لیں. کچھ کام جو ہے نا اہم کام جو ہے وہ آپ کے پینڈنگ ہو سکتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پلانیٹری پوزیشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ ڈیلیز بھی آ سکتے ہیں. اس میں مطلب کوئی وہ چیز نہیں ہے. ہر کام میں اللہ کی بہتری ہے. اس وقت اگر ڈیلے آ جائے گا تو آگے جا کے وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور باقی جو اپنے روٹین میٹرز ہیں فیملی سے ریلیٹڈ ہیں یا جو وہ ٹھیک ہیں انشاءاللہ تعالی. بچوں سے ریلیٹڈ امور جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. صرف یہ ہے کہ جو
آپ کی اگر میل ہیں تو اہلیہ، اور اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنے ہسبینڈ کی ہیلتھ کا تھوڑا سا خیال رکھیں، خاص طور پہ ان کے جو نیز اور جوائنٹس والے ایریاز ہیں ان کے لیے اگر آپ کچھ ہیلپ کر سکیں، کوئی مطلب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں، وائٹامن ڈی ہے یا کوئی اور ٹریٹمنٹ ہے، تو اس کے اندر اس کی کیئر کیجیے۔ اچھا، یہ ہے کہ اس ویک میں آپ کا جو ہے نا کاروبار، جس سے میں نے کہا کہ جو کیریئر اورینٹڈ ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ بیٹر چینج کے لیے جائیں گے، اسی طریقے سے جو ہیں کاروباری افراد ان کا کاروبار وسعت اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ایسے ایگریمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ہوں گے کہ جس سے چیزیں بہتر انشاءاللہ ہوتی نظر آتی ہیں۔ صدقے کی بات کر لیتے ہیں جناب، ذہل کے لیے، جدی کے لیے بلکہ ہم بات کرتے ہیں، صدقات جو ہیں وہ کون سے بہتر ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں۔ چونکہ اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ذہل ہے، اور ذہل کی ہم بات کرتے ہیں تو ذہل کے لیے کالے ماش، یعنی برج جو ہے جدی، اس کے لیے کالے ماش، کالے تل، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل، سیاہ جانور یا پھر جو گوشت ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور صدقہ جو ہے وہ جان، مال، عزت، صحت، سب کا، رزق کا جو ہے نا وہ احاطہ کرتا ہے، اس کی حفاظت کا اللہ کے حکم سے۔ اور صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ ایون موت تک سے جو ہے نا بچاؤ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جناب کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ تو جو برج جدی والے ہیں، رزق کے لیے یا رزاقو، یہ تاکید میں کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کی، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اول آخر درود شریف پڑھیں اور یا رزاقو۔ اور پھر کئی افراد ایسے ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، کہ جو اللہ رب العزت سے اس چیز کے طلبگار ہیں کہ ان کو اولاد نرینہ یعنی بیٹا جو ہے وہ عطا ہو، تو اس کے لیے یا وارث ہو جو ہے اس کی ایک تسبیح اس ویک کے اندر پڑھیں۔ بڑی طاقتور جو ہے وہ چیز ہے یہ پڑھنے کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، اس ہفتے میں جدی والوں کے لیے، تو یہ ضرور کریں۔ اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جو ہے اس کا اہتمام رکھیں، پڑھتے رہیں کثرت سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر درود بھیجیں، کہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ فعل ہے کہ جو ہمارا پیارا رب خود اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے ہمہ وقت کرنے میں مصروف اور مشغول ہے۔ تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی درود و سلام کی جو ہے وہ کثرت رکھیں۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں ایکویریس کی، جس کو ہم دلو بھی کہتے ہیں، دلو بھی کہتے ہیں، عربی، اردو، فارسی میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے 20 جنوری سے اور یہ رہتا ہے 18 فروری تک۔ اور ذہل، سیٹرن اس کا رولنگ پلانٹ ہے، یورینس بھی ہے، وہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اب تو۔ اور جو منصوبی اس کے جو حروف اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، یا جن حروف سے بچوں یا بچیوں کے نام جو اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں ان کے رکھنے چاہیے، وہ ہیں سین، شین، سے اور سواد، یعنی ایس جو ہے نا وہ اس کا مین کی ورڈ ہے۔ مگر اردو میں، عربی میں، فارسی میں جب نام رکھیں، سین، شین، سے اور سواد، ٹھیک ہے جی۔ اور جو لکی نمبرز ہیں وہ ہیں 3، 6 اور 8۔ اس کے علاوہ جو پتھر اچھا امپیکٹ باڈی کے اوپر دے سکتے ہیں، آپ کی ہیلتھ میں دے سکتے ہیں، وہ ہے نیلم، پکھراج اور ہیرا۔ اچھا، نیلم کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایسے ہی نہیں پہن لینا، پوچھ کے پہننا ہے باڈی ویٹ کے حساب سے، کیونکہ نیلم اگر صحیح چیز مل جاتی ہے تو وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی کنسلٹ کر کے کیے بغیر نہ پہنے آپ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دن ہیں میرے اللہ کے سارے دن اچھے، اس کے لیے جو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ اور نیلا، گلابی اور ہرا رنگ جو ہیں یہ اس کے لیے اچھے، مبارک، متبرک، صحت مند سمجھے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جناب آپ کی جو ویکلی کیلکولیشن ہے اس کے اوپر۔ اچھا، جو لوگ کر رہے ہیں نا بیرون ملک کے ساتھ، خاص طور پہ آن لائن بزنسز کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، منگوا رہے ہیں چیز، آن لائن بھی منگوا رہے ہیں، تو یہ ویک ان کے لیے بہت زبردست ہے،
اور اس ویک میں کافی زیادہ یہ لوگ منافع کماتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا تعلق ایکویریس سے. اور جو لوگ وہ لوگ ایکویریس سے جو ریلیٹڈ ہیں، جو باہر جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، سیٹلمنٹ چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ویک ہے نا اس کے اندر اپنی ایفرٹس کو ریپڈ کر دیں، تیز کر دیں، کیونکہ یہ ویک آپ کو اللہ کی مہربانی سے سپورٹ کرے گا. یہ وقت کا جو حصہ ہے یہ انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کرے گا. آپ کی کوششیں جو ہیں وہ تیز ہوتی ہیں تو رزلٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کامیابی ضرور ملے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور سوشل جو کام ہے، جو ویلفیئر کے کام ہیں، اس کے اندر دلچسپی بڑھتی نظر آتی ہے آپ کی. اور باقی یہ ہے کہ جو میرڈ لوگ ہیں، جو ایکویرینز ہیں، جن کی اپنی ساس یا سسر کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے یا کوئی پرابلم چل رہا تھا، اس ویک میں انشاءاللہ وہ ریزالو ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. باقی یہ ہے کہ جو لائف پارٹنرز ہیں آپ کی ذرا تھوڑی سی جو ہے نا کیمسٹری وہ ان بیلنس ہو سکتی ہے، احتیاط کیجئے گا، کیونکہ یہ پھر بات آپ کو پتہ ہے بڑھ جاتی ہے گھر کے ماحول پہ. پھر جو ہوتے ہیں نا گھر کے ماحول وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو ایوائڈ کرنا ہے آپ نے. اور قانونی معاملات کو طے کرنے کے لیے بڑا مناسب وقت ہے. سیٹلمنٹس جو بھی ہو رہی ہیں، ہونا اگر شروع ہو رہی ہیں تو ان کو کنسیڈر کر کے سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کریں. عدالت میں کیس چل رہا ہے تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان دنوں کے اندر فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں اللہ کروا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ گھریلو ماحول جو ہے اس کو میں نے آپ سے کہا کہ خوشگوار بنانے کی کوشش آپ نے کرنی ہے. ایفرٹ آپ کا چاہیے ہوگا تو چیزیں ممکن ہے کہ بہت زیادہ ٹھیک ہونے کی طرف جو ہے نا وہ رہیں. اور دوسرا جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، خاص طور پہ جو لوگ بزنس کے اندر ہیں، ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کوئی چیز جو ہے ایسی کر سکتے ہیں جس سے آپ کی شہرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ان کے اوپر، کمپیٹیٹرز کے اوپر، اور دیکھیں ہر دشمن جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رولز ریگولیشنز اور ایتھکس کے حساب سے وار کرے. لوگ جو ہیں وہ بلو دا بیلٹ بھی ہٹ کرتے ہیں. تو آپ نے اپنا بچاؤ رکھنا ہے. آپ نے ایکٹیویٹیز جو آپ کے اوپوننٹس ہیں، جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر گہری نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ بچا لے گا آپ کو مشکل سے. اور باقی یہ ہے کہ شارٹ جرنیز پاسبل ہے کہ ہوں، اور ٹریولنگ جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ آپ کی پاسبل نظر آتی ہے. اچھا، اس ویک کے لیے صدقہ جو ہے وہ میں عرض کرتا آ رہا ہوں سارے پلانٹس، سارے زوڈیک سائن سے، کہ جناب جو ہے نا اناج، اس کا صدقہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ بڑا اچھا رزلٹ لے کے آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے. دیکھیں اپنے گھر سے سٹارٹ کیجئے. کوئی بہن بھائی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، کوئی دوست احباب ہے، عزیز و اقارب میں سے کوئی ہے، تو ان سے سٹارٹ کریں. اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کو دے دیں اور بتائے بغیر دیں. ورنہ اس کے بعد پھر اپنے اس زون سے باہر نکل کے باہر دیکھیں کہ باہر کیا سچویشن ہے. باہر اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کو دیں. دال ہے، چاول ہیں، گندم ہے، آٹا ہے، جو اللہ، چینی ہے، جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ صدقہ کریں، بتا کے دے دیں کہ جی یہ صدقہ ہے. اچھا جی، اب آپ نے اس ویک میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے درود بھیجا کریں. کوئی حساب نہیں، کھلا درود بھیجا کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو میرا پیارا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، ہم وقت کر رہا ہے. تو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی وہی میکسیمم کر سکیں. یہ کر لیں. اور دوسرا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد، ویسے ساری نمازیں آپ نے پوری رکھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ قریش جو ہے 7 مرتبہ اس کی 7 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد جو تسبیح ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے یا وارثوں کی. ٹھیک ہے، ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے ہر فرض نماز کے بعد. 5 نمازیں پڑھیں یا جتنی بھی جو بھی معاملات ہیں اس طرح سے پڑھ کے ہر نماز کے بعد آپ نے یا وارثوں جو ہے پڑھنا ہے. آپ اس کو یا اللہ ہو یا وارثوں بھی پڑھ سکتے ہیں، خالی یا وارثوں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ جو ہے نا یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتری کی طرف جائیں گی. جیسے میں نے ذکر کیا کہ کمپیٹیٹرز نقصان پہنچا سکتے ہیں، پرابلم دے سکتے ہیں، تو یا وارث جب آپ پڑھیں گے تو اس کی انرجی اتنی زیادہ ہے
एक्वेरियंस के लिए इस वीक में कि जो दुश्मन है आपके वो उन पे जो चीज़ है वो रिवर्स हो सकती है, जो वो आपके लिए सोच रहे हैं बुरा वो पलट भी सकता है और रुक भी सकता है। तो आपने पढ़ना है या वारिस हो। अच्छा जी, अब हम जो ज़ोडिएक साइन है पाइसेस उसकी बात करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये ज़ोडिएक साइन है। इसके जो लोग होते हैं बेसिकली बड़े आर्टिस्टिक, बड़े सेंसिटिव, बड़े अच्छे, बड़े प्यारे लोग होते हैं। और इसका जो टाइम है जो स्टार्ट होता है 19 फरवरी से स्टार्ट होता है 20 मार्च तक का जो टाइम है वो पाइसेस का टाइम कहा जाता है। पाइसेस जिसको अरबी, उर्दू और फ़ारसी में होत कहा जाता है, कई लोग हूत भी कहते हैं इसको। तो ये है कि ये है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर, और अब इसको नेपच्यून को भी कहते हैं कि नेपच्यून भी रूल करता है। और चे और दाल, CH and D, ये इससे मंसूब हरूफ हैं। अगर बच्चियों के नाम इससे रखते हैं तो बेहतर रिजल्ट्स जो हैं, काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो आते हैं। और जो नंबर्स हैं वो 3, 6 और 9 लकी नंबर्स हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं, लॉटरीज वगैरह में जाते हैं, तो वो इन नंबर से अपनी लक को ट्राई कर सकते हैं। मुमकिन है कि मतलब गारंटी वाली बात नहीं होती है, ये लकी नंबर्स हैं, इनको देखना चाहिए। और जो पत्थर आपको सूट कर सकता है वो पुखराज है, मरजान है, मोंगा है और रूबी है। ये पहने, ये बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ना अल्लाह की मेहरबानी से इनको पहनने से रिजल्ट क्या, मतलब बॉडी एनर्जीज जो है ना वो बड़ी स्ट्रेंथन होती हैं, मजबूत होती हैं और बेहतर होता है। बाकी मंगल, जुमेरात, जुमा जो है वो दिन कंसिडर किए जाते हैं लकी डेज। सारे दिन अच्छे होते हैं अल्लाह के, और कोई वहम नहीं वैसे पालने चाहिए, मगर चलें बहरहाल लोग पूछते हैं तो मंगल, जुमेरात और जुमा। और जो रंग आपको सूट करता है वो है लाइट ब्राउन, रेड और ऑरेंज। ठीक है जी, ये कलर जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। मतलब ओवरऑल जो हेल्थ है, थॉट्स हैं, आपकी साइकोलॉजी है, कलर्स का बहुत डीप इम्पैक्ट है। तो ये कलर्स आप जो है ना अब वो यूज़ करें, बेहतर होगा इंशाल्लाह। अब हम जनाब आपका जो है ना वीक उसकी कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। आपको अपने रोज़गार को मुस्तहकम करने के लिए इस वीक में सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये है कि आपको अल्लाह हिम्मत भी देगा, आप अपने फ़राइज़ भी अंजाम देंगे, जो कारोबारी ख़वातीन हज़रात हैं वो। और ये है कि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। सदका वगैरह दे के निकला करें, अल्लाह ताला जो है वो सेफ़ रखेगा आपको। और दूसरा ये कि कर्ज़ा देने और लेने से गुरेज करना है आपने। ठीक है, वैसे किसी की हेल्प कर दें आप, मगर ये है कि जो आपकी कैपेसिटी है, मगर कर्ज़ा ना आपने देना है इस वीक में और ना कर्ज़ा लेना है। तो बाकी लोग जो ख़रीदते हैं ना, बॉन्ड्स वगैरह ख़रीदते हैं, देखें हर बुर्ज वाले ही ये काम करते हैं। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर फ़ायदा है तब भी बता रहा हूँ, नहीं फ़ायदा तब भी, क्योंकि हर बंदी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि प्राइस बॉन्ड्स जो है ना वो ख़रीदे। तो अगर आप ख़रीद रहे हैं इस वीक में तो ये वीक अच्छा है, बॉन्ड्स लें, आगे जाके आपको अल्लाह ताला फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि बहन भाइयों के साथ जो रिलेशन है उनमें बहुत बेहतरी आएगी। जो एक होता है ना सर्द जंग चल रही होती है बहनों भाइयों में, उसमें ये होगा कि ज़रा थोड़ा सा बेहतरी से बेहतरी वाला जो मरहला वो तय होगा इंशाअल्लाह। और बाकी ये है कि जो एक्सपेंस आप कर रहे हैं अपने बहन भाइयों के ऊपर वो थोड़े से कम होंगे। जाहिर है, मतलब आपका दिल बड़ा है, होत वाले जो हैं लोग बड़े दिल के मालिक हैं। ये है कि इस वीक में थोड़ा सा कट डाउन इस तरह से होगा कि जब आपकी सुलह सफाई होती है ना तो कई दफ़ा तो रकम जो है वो ज़्यादा खर्च करनी पड़ जाती है, मगर ये है कि बेशतर मामला ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आप एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। बहन भाइयों कहेंगे वो नाराज़गी में कई दफ़ा खर्चा आपका ज़्यादा करवा रहे होते हैं। तो ये है कि हार्ट आपका, दिल चूँकि अच्छा आप कर रहे हैं, तो इसमें वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपसे लिए जा रहे थे बहन भाइयों की तरफ से उनमें कमी आएगी, तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा अपना रवैया जो है ना वो आपने रखना है लचकदार, क्योंकि उनके साथ चांसेस हैं कि इस वीक में आपकी खुदा न खास्ता नाराज़गी हो सकती है।
بچوں سے ناراض نہیں ہوتے، بچوں کو ہمیشہ معاف کر دینا چاہیے. ادھر بچہ یا بچی غلطی کرے اس سے پہلے اس کو معاف کر دیں. اب ماں باپ ہیں، ہوت والے تو ویسے بھی پیسز والے بڑے اچھے دل کے مالک لوگ ہوتے ہیں. اچھا، اولاد جو ہے نا اس کا ویسے بھی آپ مطلب ہر انسان کو قدر کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ آپ تو خیر جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، تو دل کو اپنا سامنے رکھیں اور معافی دے دیں اور ناراضگی پیدا ہی نہ ہونے دیں. شادی بیاہ اور دوسری تقریبات میں آپ جو ہے نا مطلب اس طرح کی جو تقریبات ہیں اس کے اندر شرکت آپ کی طرح کم ہی رہے گی. آپ ایوائڈ کریں گے یا آپ کی مصروفیات اس طرح کی رہیں گی کہ آپ نہیں جائیں گے. اور اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی پراپرٹی بائی یا سیل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس ویک میں پراپر لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کو صحیح گائیڈ لائن دیتے ہوئے آنے والے دنوں میں پراپرٹی جو ہے آپ کی وہ صحیح ریٹ پہ صحیح قیمت کے اوپر بکوا سکیں. اس ویک میں پلاننگ جو ہے وہ اسٹرانگ کریں، کام کے لوگوں کے ساتھ ملیں جو آپ کو صحیح ایڈوائس دے سکیں. اور جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے کام ہیں آپ نے توقع لگائی وہ اس ہفتے میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ آپ کی خاص مدد کرے گا، وہ ہو جائیں گے. بہت سارے کام آپ کے جو ہیں وہ ڈیلے میں پڑے ہوئے تھے، التوا میں پڑے ہوئے تھے، تو وہ اس ویک میں لائن اپ ہوتے ہوئے اور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. باقی یہ ہے کہ بات چیت میں اپنے ایٹیٹیوڈ میں اوور آل جو ہے نا وہ فلیکسیبلٹی رکھیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو ریجڈ یا سخت گیر یا مطلب جلا بھنا ہوا انسان نہ سمجھیں، وہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. تو آپ جو ہیں اپنی ان چیزوں کا دھیان کریں. خاص طور پہ جو بچے یا بچیاں شادی والے معاملات کے منتظر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کرنے جا رہا ہے اس ویک میں انشاءاللہ. پروپوزلز اس ویک میں آنے شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں جناب عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جو صدقات دینے ہیں وہ کیا دینے ہیں. صدقات جو ہیں وہ اناج، میں پورے زوڈیک سائنس کو میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے اس ویک میں کہ جو ملک عزیز میں معاملات ہیں اس وقت پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. اکانومی جو ہے پوری دنیا کی اوور آل جو ہے جنگوں کی وجہ سے، خراب موسمی حالات کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر سے سٹارٹ کیجئے. چیریٹی آلویز بگنز ایٹ ہوم. گھر سے شروع ہوں، عزیز و اقارب میں جائیں، دوستوں میں جائیں، پھر گلی محلے میں باہر جائیں. دیکھیں جو ڈیزرو کرتا ہے اور آپ کی کیا توفیق ہے اس کو آپ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بتا کے صدقہ دے دیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والی جو ہے نا وہ چیز اللہ تعالیٰ نے عمل بنایا صدقہ دینا، یہ کریں. اچھا، اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اپنی عبادات جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں. خاص طور پہ جو نمازیں ہیں، اللہ کے آگے پیش ہونا، بات کرنی، عبادت کرنی، اس کو انٹیکٹ رکھیں. آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہے، جس مسلک سے ہے، گاڈ اللہ رب العزت کو راضی رکھنا ہے. آپ نے عمل بھی ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آپ کے لیے جوش مارے. اور کوشش یہ کریں کہ ذکر اذکار اس طرح کا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی طرف راغب ہو. سب سے بہتر ذکر جو ہے نماز کے بعد تو وہ درود شریف ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر درود و سلام جو ہے وہ تحفہ بھیجا کریں. اور اس کے علاوہ آپ نے یا ودود ہو یا اللہ ہو یہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح. درود پاک جو ہے اس کی کثرت کریں. اور یا ودود ہو یا اللہ ہو ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. اور اس سے ہوگا یہ کہ چیزیں معاملات آپ کے ٹھیک طرف جاتے جائیں گے انشاءاللہ. لیں ویورز، یہ ہمارا تھا آپ کے ویک کے لیے کیلکولیشن تھی. اب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جو چیز میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں اس کو ایز اے گائیڈ لائن لے لیں. کیونکہ میں یہ جو چینل ہے بیسیکلی یہ سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے ایسٹرالوجی کو اور قرآن پاک کو، سب سے پہلے تو بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ قرآن پاک کو، اس کے بعد باقی جو علوم ہیں ان کو سمجھانے سکھانے کے لیے میں اپنا حصے کے طور کے اوپر یہ چینل جو ہے میں نے شروع کیا ہے کہ چلیں حکم ہے کہ اپنی چیز جو ہے، اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسٹرالوجی اپنی جگہ کے اوپر ہے، بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہے اس کے اوپر، شرک بھی کہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کچھ
جو ہماری کیلکولیشنز ہوتی ہیں جب غلط ہوتی ہیں تو خوشی بھی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس جو علم ہے وہ تو پرفیکٹ ہے، اس میں تو کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ہم انسان ہیں، ہم نے کیلکولیشن دینی ہے، اور کوشش یہ کریں، یہ دیکھیں ضرور سیگمنٹ، اس میں سے ٹیلی کر لیں کہ جو چیزیں آپ سے مل رہی ہیں ان کے اندر جو پلاننگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر رزلٹ دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ آفٹر آل علم تو ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ڈیل کون کر رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں یا انسان؟ انسان جو ہے تو اشرف المخلوقات، مگر غلطی کا، خطاؤں کا پتلا ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وی آر جسٹ اسٹرالوجرز، وی آر جسٹ ہیومنس، اینڈ ٹو ایئر از ہیومن، غلطی جو ہے وہ انسان ہی کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر مکمل بھروسہ اور یقین نہ رکھیں، کیونکہ یہ کوئی قرآنی روحانی علم نہیں ہے، ایک سیکولر علم ہے، اور ٹھیک ہے، اس سے گائیڈ لائن لیں، جیسے میتھمیٹکس ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، ٹھیک ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یہ اسی طرح کا ایک علم ہے، تو اس کے اندر آپ نے یقین نہیں رکھنا، اور بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ دعا سب سے بڑی گیم چینجر جو ہے نا چیز، وہ ہے، وہ ایونٹ ہے دعا کا، سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پہ پاک نام آتا ہے، وہاں پہ اندھیرے کے اندر ایسی کرنیں روشنی کی پھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری سوچ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویک، اور یہ تھی اس کی کیلکولیشن۔ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم کو نیا وزٹ کیا ہے تو کائنڈلی جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بعد اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اور پلیز کمنٹ سیکشنز کے اندر اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ کے کمنٹس آتے ہیں، تو میرا پھر اور دل کرتا ہے کہ میں اپنے کانٹینٹ کو اور بہتر کروں، اور کوئی اچھی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں۔ مجھے اب دیجیے اجازت، اگلے ہفتے تک اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر اگلے ہفتے ملیں گے دوبارہ انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔